اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک ہی آیت سے مدات کے کمپیریزن کو سمجھیں گے، یعنی کہ مدات کے فرق کو سمجھیں گے۔ کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک ہی آیت ہے جو کہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 ہے، اور یہاں پر آپ کو دو مدات نظر آ رہی ہیں، ایک جا پر ہے اور ایک تو پر ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دونوں کی شیپ، دونوں کی اشکال بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن یہ دو مدات الگ الگ ہیں۔ یہ کون کون سی مدات ہیں؟ پہلے ان کا نام جان لیجئے۔ جا پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، جس کو مد واجب بھی کہا جاتا ہے، اور تو پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ان کو سمجھیں گے کیسے، اس کے فرق کو کیسے سمجھیں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں ان کی پہچان بتاؤں گی، تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں اور ان کو پڑھنے میں اور ان کی ادائیگی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں اس آیت کی تلاوت کروں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ اب دیکھیے جاء، یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل کیسے ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آج ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے اس میں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جا آ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ مد متصل کی یہی پہچان ہے کہ یہ ورڈ کے درمیان میں ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد اوریجنل حمزہ ہوتا ہے، جو کہ اصل شکل کا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس مد کو ہم 4 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی یہی آسان سی پہچان کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ورڈ کے درمیان میں ہوگی اور اس کے فوراً بعد آپ کو حمزہ نظر آئے گا، اور ہوگا بھی وہ اسی کلمے میں، اسی ورڈ میں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اگلا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہوگا، اسی ورڈ میں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے نیکسٹ والی جو مد ہے وہ بھی ورڈ کے درمیان میں ہے، لیکن اس کے آگے آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے یہ والی جو مد ہے مد متصل نہیں ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس مد سے اگلا والا جو لیٹر ہوگا وہ مشدد ہوگا یا پھر ساکن ہوگا، لیکن موسٹلی مشدد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگلے والے حرف کے اوپر تشدید ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی مد مد لازم ہے۔ لازم کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اس مد کو ہم سب سے بڑی مد کہتے ہیں، اور اس کو ہم 5 الف سے بھی زیادہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم 5 الف تک آپ نے اس کو لازمی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس والی مد میں ہم لوگوں سے یہی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم مشدد لیٹر کی وجہ سے مد کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم قمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کے اور بھی ورڈ ہیں، جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ میں صخہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کی فنگرز کو آہستہ آہستہ سلو کھولنا ہے، اور 5 فنگرز کو کھولنے کے بعد پھر مشدد حرف کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ طامۃ طامۃ۔ اب دیکھیے میم مشدد ہے، اس کا غنہ آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ پہلے مد کی مقدار کو پورا کریں گے، اس کے بعد ہم میم پر غنہ بھی کریں گے، کیونکہ میم کے اوپر جب بھی تشدید ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔
اس کمپلیٹ آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.